الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وربک عالم بمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ان عذاب ربک کان محذورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کے یہ چھٹے رکوع کی ابتدائی آیات ہے۔ یاد رہے کہ یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعے کے بعد نازل ہوئی، اور معراج کا جو واقعہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کے آخری سال میں واقعہ ہوا تھا۔ تو تقریباً 12 سال گزر چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچاتے ہوئے، اور منکرین حق جو تھے وہ طرح طرح سے اہل ایمان پر ظلم و ستم کر رہے تھے، ان کا جینا دوبر کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے ہجرت بھی کرنی پڑی حبشہ کی طرف۔ تو ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ غصہ بھی آتا ہے، بعض اوقات بدلہ لینے کی بھی اندر ایک پیدا ہوتی ہے خواہش کہ ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی ہے، اور یہ نصیحت ہم سب کے لیے بھی ہے۔ فرمایا کہ وَقُلْ عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو۔ اب دیکھیں میرے بندے، کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو۔ کون ہے یہ؟ وہ جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا، جو ایمان لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا بندہ قرار دے رہا ہے۔ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے صاحب ایمان ہو جانا، اور پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ فرمایا وَقُلْ عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو یقول التی ہی احسن، بہت بڑی نصیحت فرمائی کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو اچھی ہو، جو اعلیٰ ترین ہو، یعنی بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ کیا کہہ رہا ہوں میں، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اس کا کیا اجر ہوگا، اس کا کیا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ تو بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، یعنی منہ سے وہ بات نکالو جو اعلیٰ بات، اعلیٰ سے مراد جو حق کے مطابق ہو، جو اللہ کو پسند ہو، جو بلند اخلاق سے تعلق رکھتی ہو، ایسی بات منہ سے نکالیں۔ ہمارے ہاں بے سوچے سمجھے منہ سے کیسے بے حیائی کی باتیں بھی کرتے، گالی گفتار بھی کر دیتے، غیبت بھی، چغلی بھی، جھوٹ بھی۔ تو ان چیزوں سے زبان کو بچانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ زبان، زبان کی حفاظت، اور دوسری چیز ہے شرمگاہ کی حفاظت۔ تو فرمایا کہ وَقُلْ عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو یقول التی ہی احسن، زبان سے وہ بات نکالا کریں جو اچھی ہو، یعنی مخالفین تو اپنی سے کر رہے ہیں، لیکن تم بد زبانی نہ کرنا، ان کے ساتھ اعلیٰ اخلاق اختیار کرنا، اچھا کلمہ منہ سے نکالنا۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ شیطان ہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں فساد برپا کرتا ہے۔ شیطان تو اکساتا ہے کہ فساد ہو، لڑائی ہو۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور یاد رکھو شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ جو چاہتا ہے یہی ہے، فساد انگیزی چاہتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، لہذا جب دل کے اندر ایسی اکساہٹ پیدا ہو کہ کسی کے خلاف زبان کھولیں
تو چوکنا ہو جایا کرو کہ یہ شیطان کی اکساہٹ ہے اور اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی کبھی ایسا موقع ہو، اکساہٹ ہو، غصہ آئے تو اللہ کی پناہ میں آیا کرو۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب ہی تمہیں خوب جانتا ہے، یعنی اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہم سب انسانوں کو ان کی اندرونی کیفیت بھی جانتا ہے وہ۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، او ان یشاء یعذبکم، اور جسے چاہے تم میں سے اسے عذاب دے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یعنی بعض اوقات منہ سے نکل جاتا تھا کہ فلاں جنتی ہیں، فلاں دوستی ہیں، تو یہ فیصلہ کرنا انسانوں کا کام نہیں ہے۔ ہاں اصولی حیثیت سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو صاحب ایمان ہوں گے اللہ ان پر رحم کرے گا، اور جو ایمان سے منہ موڑ کر زندگی بسر کریں گے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ لیکن کسی کے بارے میں جنتی دوستی کا فیصلہ کرنا یہ انسان کا کام ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو انسانوں پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا، یعنی اس طرح سے نہیں کہ آپ کو داروغہ بنا کر بھیجا گیا کہ آپ زبردستی لوگوں کو ایمان کے راستے پر ڈال دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ ہماری دعوت کو لوگوں تک پہنچا دیں اور اس پر عمل کر کے دکھا دیں۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے دین قبول کیا یا نہیں کیا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں پورا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کائنات کے بارے میں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ یہ بھی انسانوں کا کام نہیں ہے کہ انبیاء کی درجہ بندی کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف فضیلتیں ان کے نشانیوں کے اعتبار سے دی ہیں، معجزات کے اعتبار سے دی ہیں، کسی کو کوئی معجزہ، کسی کو کوئی معجزہ۔ اور فرمایا وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی۔ یہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا کی اس کا نام زبور ہے۔ اب خاص طور پر حضرت داؤد کا جو ذکر کیا ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ دیکھیں جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ عموماً بڑے مغرور ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، وہ کسی کی نہیں سنتے، اپنی بات بنواتے ہیں۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے پیغمبر بھی تھے، تو انہوں نے جو بادشاہت کی اللہ کے خوف کے ساتھ کی، کبھی غرور اور تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا، یعنی بادشاہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بادشاہانہ انداز اختیار نہیں کیے، وہ طریقہ اختیار نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری عرب کی ریاست پر اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا آپ کی حیات مبارکہ میں، لیکن آپ کی زندگی وہی سادہ تھی، سادہ مزاج تھے، فاقے کر لیتے تھے، لوگوں کا احساس کرتے تھے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی فکر ہوتی تھی۔ تو یہ ہے کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے، اور وہ دنیا پرستی نہیں بلکہ آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ یہی سبق ہمارے لیے ہے، اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا جو کہ بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے پیغمبر بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہی رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔